طارق بن زیاد نے امامن کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈرک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا اور پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملہ سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جنرلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپینی فوج کی بھاری تعداد سواروں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔
ہسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر طبلِ جنگ بجایا گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا، مگر اس طبلِ جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی۔ عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور تنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے رون کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت غلط ثابت ہوئی جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا۔ وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے گھوڑے روندنے لگے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا، اگر وہ پھرتی سے ان کے نرغے سے نکل جاتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جان بازی سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گئے، وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہی اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں 1100 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمان شہید ہوئے۔ اب اماماً مسلمانوں کا جذبہ، وعدہ اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دی اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد اماماً کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اماماً بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر خوش ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور اماماً بلقیس کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ کیونکہ اسماعیل اور اماماً پیدل تھے اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ راڈرک کی طرف چلا گیا۔ اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے اپنے بادشاہ راڈرک کو قاصد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دے دی۔ قاصد بجلی کی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری، اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ کیسے پہنچے؟ وہ سب اسلامی لشکر کو پراسرار مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ راڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کو جانتے ہی نہیں تھے۔
اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے پر لے آیا۔ ادھر موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو 5,000 نئے جوان روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈھالیں تک نہیں تھی، بلکہ اکثر سپاہی تو عام لکڑی کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف راڈرک کی فوج جو 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوق سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جذبہ دیکھ کر ہر ایک حیران ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین میں آئے ہوئے ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا، بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرمایا ہے، ترجمہ، مسلمانوں کی مدد ہم پر فرض ہے۔ عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایسی عظیم قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی، اس لیے اے اللہ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راڈرک ایک خوبصورت بگھی جس پر ہیرے، جواہرات اور سونے سے بڑی چھتری لگی ہوئی تھی، بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا تو کہیں کوئی ان کی شان و شوکت کے روب میں تو نہیں آ گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ان میں گھوڑوں کی لمبی قطار تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر دے گا۔ 1,00,000 سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7-8 ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اس کا عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھی۔ اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں 1 اور 10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔ جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسلامی لشکر بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبے سے آگاہ کرتا رہا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ راڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں طرف سے خوب جنگ جاری ہوئی۔ جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے ہیں۔
تھے اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ میدان جنگ بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تلوار زنی کرتا تو اس کے وار سے 6-7 عیسائی فوجی مارے جاتے تھے۔ ظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے جو مسلمان سپاہیوں کا مکمل ساتھ دے رہے تھے۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا۔ ظالم بادشاہ راڈرک میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد نے راڈرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس دوران میں اسے راڈرک کا جمع کیا ہوا بہت بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ظالم راڈرک کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی، جبکہ عیسائیوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب طارق بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین اہل ایمان کے قدموں تلے تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اسپین فتح کر کے نہ صرف ان 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں ضرور مدد کرتا ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔ جن امیروں نے غریبوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے حقداروں کو ان کا حق دینے لگے۔ ملک میں ہر وقت لوٹ مار اور بدامنی تھی، اب وہاں امن اور سکون نظر آنے لگا۔ اسپین کی عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو دھڑا دھڑ ایمان لا کر مسلمان ہونے لگے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے۔ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی۔ طارق بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کو پیغام بھیج دیا، مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اسپین کے انتظامات کسی کو سونپ کر طارق بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا گورنر بنایا اور طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا۔ مگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق پہنچے اسی وقت خلیفہ ولید بن عبد المالک فوت ہو گئے، اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لیے دمشق بلایا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد المالک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی۔ موسیٰ بن نصیر اور خالد بن زیاد طارق بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اس لیے ایسے مسلمان فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہایت ناروا سلوک کا شکار ہوتے تھے۔ ورنر خراسان، فاتح قتیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو بھی اسپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے۔ طارق بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں، مگر چند جگہ پر طارق بن زیاد کے انتقال کی تاریخ 11 اپریل 720 درج ہے۔ اسپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے
اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہی۔